فرمایا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اللہ کے ذمہ کرم پر ہے راہ راست کو دلائل سے واضح کرنا، وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور ان میں غلط راہیں بھی ہیں، وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ہدایت یافتہ بنا دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ دلائل واضح کرتا ہے نا جی قرآن مجید کے اندر، بولیے کیا واضح کرتا ہے؟ دلائل، یہ دلائل ہیں سارے کہ انسان غور کر، تو بنا کس سے تھا؟ پانی کے قطرے سے، اور اب تیرے اوپر عروج ہے، اب تیرے اوپر طاقت ہے، اب تیرے پاس قوت ہے، توانائی ہے، جاہ و جلال ہے، تیرا تمطراق ہے، تیری شان و شوکت ہے۔ اللہ نے تجھے یہ شان و شوکت عطا کی، اس نے تجھے جوان کیا، پھر تجھے حسن عطا کیا، پھر تیرے حسن کو 4 چاند لگائے، پھر تو زمین کے اوپر بن ٹھن کے بن سنور کے چلتا ہے، تیرے آگے پیچھے گاڑیاں ہیں، تیرے پاس جاہ و جلال ہے، تیری شان و شوکت ہے، لوگ تجھے سلام کرتے ہیں، بنا تو پانی کے قطرے سے، لوگ تیری عزت کرتے ہیں، ریسپیکٹ کرتے ہیں، تجھے آنر دیتے ہیں، تجھے پروٹوکول دیتے ہیں، تیرا استقبال کرتے ہیں۔ آگے اللہ کریم فرماتا ہے یہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اللہ تجھے واضح دلائل دکھائے، واضح نشانیاں دکھائے، یہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ وہ نشانیاں کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، وہ نشانیاں تیرے اپنے وجود کے اندر موجود ہیں، ان نشانیوں پر غور کر۔ پھر اللہ نے تجھے سمجھانے کے لیے کتاب بھی نازل فرمائی، پھر اللہ نے تیری اصلاح کے لیے، تیری رہبری کے لیے، تیری رہنمائی کے لیے تجھے عقل بھی عطا فرمائی، فکر شعور بھی عطا فرمایا، اور پھر پیغمبر بھی اتارا، اور تیرے پاس پیغمبر بھی وہ آیا جو سارے پیغمبروں کا بھی امام ہے، جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ، پیغمبر اور بھی آئے، ان پیغمبروں کے بعد پیغمبر آتے رہے، قومیں اور بھی آئیں، ان قوموں کے بعد قومیں اور بھی آتی رہیں، امتیں اور بھی آئیں، ان امتوں کے بعد اور امتیں آتی رہیں۔ لیکن اب سن لے، یہ جو نبی آ چکے ہیں، اس نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ جو امت آ چکی ہے، اب اس امت کے بعد اور کوئی امت نہیں آئے گی۔ اب یہ جو کتاب آ چکی ہے، اس کتاب کے بعد اور کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ آخری نبی آ چکے، آخری کتاب آ چکی، آخری امت آ چکی، اب صرف آنا ہے تو قیامت نے آنا ہے۔ اس رب نے انسان کی رہبری کے لیے، یہ ذرا غور فرمائیں، اللہ کریم نے یہاں کیوں ذکر کیا قصد السبیل، سیدھے راستے کا یہاں کیوں ذکر فرمایا؟ وہ رب فرماتا ہے اے انسان، تجھے میں نے بنایا ہے، مجھے پتا ہے کہ تیرے جسم کو کیا چاہیے، اور مجھے پتا ہے تیرے عقل کو کیا چاہیے، اور مجھے پتا ہے تیری روح کو کیا چاہیے۔ میں نے، وہ رب فرماتا ہے غور کر اے انسان، میں نے تیرے لیے تیری ہر ضرورت کو پورا کیا ہے۔ تجھے دودھ بھی عطا کیا ہے، تجھے گوشت بھی عطا کیا ہے، تجھے روٹی بھی عطا کی ہے، تجھے ہوا بھی عطا کی ہے، تجھے بارشیں بھی عطا کی ہیں، تجھے غلہ اناج سبزی بھی عطا کی ہے، تجھے کھیتی باڑی زراعت بھی عطا کی ہے، اور پھر تیری ہدایت کے لیے یہ قرآن بھی تجھے عطا کیا ہے، اپنا پیغمبر بھی تجھے عطا کیا ہے۔ رب فرماتا ہے میرے ذمہ ایک کرم پر ہے، میرے ذمے ہے کہ میں تجھے سب کچھ سمجھاؤں، تجھے راہ راست بتاؤں، تجھے راہ راست دکھاؤں۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے تم اے انسانوں کیا سمجھتے ہو
کہ اللہ تمام انسانوں کو ہدایت یافتہ نہیں بنا سکتا؟ نہیں، وہ رب فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ، اگر اللہ چاہتا، اگر اللہ چاہتا لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، تو سارے انسانوں کو ہدایت یافتہ بنا دیتا، زمین کے اوپر جرم نہ ہوتا، زمین کے اوپر گناہ نہ ہوتا، زمین کے اوپر قتل نہ ہوتا، زمین کے اوپر رشوت نہ ہوتی، زمین کے اوپر سود نہ ہوتا، زمین کے اوپر جھوٹ نہ ہوتا، زمین کے اوپر دھوکہ دہی نہ ہوتی، زمین کے اوپر مکر دجل فراڈ دھوکہ نہ ہوتا، زمین کے اوپر گمراہی نہ ہوتی، زمین کے اوپر صرف خیر ہی خیر ہوتی، سارے لوگ اللہ کے مطیع ہوتے، ہر طرف صرف نیکی ہی نیکی ہوتی۔ اگر اللہ چاہتا تو اللہ ایسا کر سکتا تھا، پر اللہ نے ایسا کیا نہیں ہے۔ پھر کیوں نہیں کیا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ یہ اس لیے نہیں کیا، وہ رب فرماتا ہے یہ میں نے تیرے عقل پہ چھوڑ دیا ہے، تیرے دماغ پہ چھوڑ دیا ہے، تیرے فہم پہ چھوڑ دیا ہے، تیرے شعور پہ چھوڑ دیا ہے، تیرے ارادے پہ چھوڑ دیا ہے، تیری مرضی پہ چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے چھوڑ دیا ہے، میں نے دیکھنا یہ ہے کہ تو اپنی مرضی سے اب کرتا کیا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے یا اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اتنے کرم دیکھ کے بھی ہائے ہائے ہائے، میں کیا بولوں، کہاں سے آپ کی توجہ لے کے آؤں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اتنے کرم دیکھ کے بھی تو رب کو یاد کرتا ہے یا رب کو بھول جاتا ہے۔ اے انسان، میں نے دیکھنا یہ ہے، تیرا امتحان ہے، اے انسان تیرا امتحان ہے۔ تو وہ رب فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ، اگر اللہ چاہتا لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، تمام انسانوں کو ہدایت یافتہ بنا دیتا، ایک لفظ کے ساتھ بنا دیتا، کن کے لفظ کے ساتھ۔ کس لفظ کے ساتھ؟ کن، ایک لفظ کن کے ساتھ، ہو جا۔ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اسے کیا محتاجی ہے؟ وہ محتاج ہے بھلا کسی کا؟ اسے کسی کی مدد کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ وہ فرماتا ہے وہ اس شان کا مالک ہے کہ وہ اگر کہہ دے کن ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ ایک لفظ کن کے ساتھ وہ تمہیں نمازی بنا دیتا، روزہ دار بنا دیتا، حاجی بنا دیتا، سخی بنا دیتا، تمہیں ہدایت یافتہ بنا دیتا۔ فرمایا نہیں، میں لفظ کن کے ساتھ تمہیں نہیں بناؤں گا، میں نے اور بہت سی مخلوقات لفظ کن کے ساتھ بنا رکھی ہیں۔ فرشتوں کو بھی میں نے پیدا کر رکھا ہے، وہ کبھی میری غلطی نہیں کرتے، کبھی میری نافرمانی نہیں کرتے، کبھی کوتاہی نہیں کرتے، کبھی وہ ذرہ برابر بھی اللہ رب العالمین کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، ایک ذرے کے برابر بھی وہ رب کی نافرمانی نہیں کرتے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے اتنی تعداد کے اندر فرشتوں کو پیدا کر رکھا ہے، فرشتوں سے آسمان اس قدر بھرے پڑے ہیں، فرشتوں سے آسمان اس قدر بھرے پڑے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے آسمانوں سے چڑچڑانے کی آواز آتی ہے، اتنی تعداد کے اندر فرشتے ہیں آسمانوں پر۔ اے دو فرشتے تے تواڈے نال بھی ہیں نا جی، اے جننے تسی بیٹھے ہو ان دو نال ضرب دے لو، اننے فرشتے تے اس وقت تھے موجود نہ، اس وقت بھی موجود نہ تھے فرشتے، اور فرشتے مسجد میں ویسے بھی ہوتے ہیں، ان دو کے علاوہ بھی ہوتے ہیں۔ اور جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ ذکر سننے والے اور ذکر لکھنے والے فرشتے وہ بھی آ جاتے ہیں، اور فرشتے اللہ کے حکم کی ذرہ برابر نافرمانی نہیں کرتے۔ ہر جگہ پر جہاں جہاں انسان بستے ہیں وہاں فرشتے موجود ہیں۔ اللہ اکبر، پھر اسے کیا ضرورت تھی کہ وہ انسان کو بناتا؟ وہ رب فرماتا ہے میں نے انسان کو بنایا اس لیے ہے دیکھنا ہے،
کرتا کیا ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ ان ستیان میں کی سمجھاواں، دیکھنا ہے کرتا کیا ہے۔ کرم میں نے سارے کیے، ضرورتیں اس کی ساری پوری کی، اس کے سارے چاہ پورے کیے۔ کیا؟ ہاں، اس کے سارے نخرے پورے کیے، چاہ پورے کیے، اس کو ہر نعمت سے نوازا، ہر نعمت سے نوازا۔ ابھی بچہ دنیا کے اندر آتا نہیں ہے، ابھی بچہ دنیا کے اندر آتا نہیں ہے، ماں کی چھاتی میں دودھ پہلے آ جاتا ہے۔ ہائے ہائے، وہ رب فرماتا ہے میرے بندے بتا تو صحیح میں نے تیرے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ اب ہدایت یافتہ بھی تجھے لفظ کن سے بناؤں؟ نہیں 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 نہیں، لفظ کن سے نہیں بناؤں گا، اپنی مرضی سے بن، اپنے ارادے سے بن، اپنے اختیار سے بن، کیونکہ میں نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ بولیے، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تجھے بنایا ہی اشرف ہے، اس لیے اشرف بنایا ہے تاکہ تجھے دیکھوں تو اپنے ارادے سے کیا کرتا ہے۔ اگر میں تجھے لفظ کن کے ساتھ ہدایت یافتہ بنا دیتا تو تیرے پاس پھر ارادہ نہ ہوتا، تیرے پاس پھر اختیار نہ ہوتا، پھر تو اشرف نہ ہوتا، پھر تو افضل نہ ہوتا۔ تجھے افضل، اشرف، معزز، مکرم، احسن بنایا، سب سے حسین بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، احسن تقویم کا تاج تیرے سر پہ سجایا، تجھے مرضی دی، تجھے اختیار دیا، تجھے ارادہ دیا، اب چل۔ دیکھنا یہ ہے تو اپنی مرضی سے چل کے کدھر جاتا ہے، خیر کی طرف جاتا ہے یا شر کی طرف جاتا ہے، اچھائی کی طرف جاتا ہے یا برائی کی طرف جاتا ہے، جنت کی طرف جاتا ہے یا دوزخ کی طرف جاتا ہے، میری طرف آتا ہے کہ شیطان کی طرف جاتا ہے۔ چل، تو چل، تو چل، تو کر، اپنی مرضی کر، تو کر، اپنا ارادہ استعمال کر، تو اپنا اختیار استعمال کر۔ جو رب نے تجھے عطا کیا ہے، عقل بھی دیا، شعور بھی دیا، فہم بھی دیا، فراست بھی دی، آنکھیں بھی دی، کان بھی دیا، دل بھی دیا، زبان بھی دیا، ہاتھ پاؤں بھی دیے، تجھے ہر نعمت دی، تیری جسمانی خوراک بھی تجھے دی، تیری روحانی خوراک بھی تجھے دی۔ جسمانی خوراک زمین سے نکالی، جسمانی خوراک زمین سے نکالی، روحانی خوراک آسمانوں سے اتاری، یہ والی روحانی خوراک اوپر سے اتاری۔ ہائے ہائے، جھلا ہے نا انسان؟ بولیے کیا ہے؟ ہے نہیں، بنا ہوا ہے نہیں، ہے نہیں، جھلا ہے نہیں، بنا ہوا ہے جھلا۔ آنکھیں اس دن کھلے گی جس دن آنکھیں بند ہوں گی، آج آنکھیں بند ہیں، کھول لے، آنکھیں کھول لے، آج ہی کھول لے۔ کامیاب وہ ہے جس نے آنکھیں آج کھول لی، جس نے آج کھول لی وہ کامیاب ہو گیا، جس کی بند ہونے پر کھلی وہ ناکام ہو گیا۔ پھر اس وقت آنکھیں کھل بھی گئیں، کھل جائیں گی، لیکن اس وقت آنکھیں کھلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فرعون کی بھی کھل گئی تھی، اس وقت فرعون کی بھی کھل گئی تھی، موت جب نظر آئی تھی اس نے کہا تھا آمنت بربی موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ رب نے فرمایا اب تیرا ایمان قبول نہیں ہے، کیونکہ تو نے موت کو دیکھ لیا ہے، موت ایک غیبی چیز ہے، تو تیرا ایمان غیبی نہیں رہا، تیرا ایمان مشاہداتی ایمان بن گیا ہے، تو دیکھ کر ایمان لایا ہے۔ دیکھ کر ایمان لانے والوں کا میں ایمان قبول ہی نہیں کرتا، جو بن دیکھے مجھے مان لے میں اس کا قبول کرتا۔